پہلے تفصیل سے کی ہے. ایک عشرہ محرم مکمل ویسے تو ہر مجلس کے اندر اور ہر گفتگو میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے، بعض میں مفصل اور بعض میں مجمل، لیکن اس عنوان پر تفصیلی گفتگو عاشورہ بعنوان مکتب میں ہوئی ہے کہ کیوں ائمہ اطہار علیہم السلام نے تمام معصومین کے باوجود فقط زیارت حسین علیہ السلام پر تاکید فرمائی ہے. خود معصومین زائر حسین بھی بنے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاکید فرمائی ہے. بھائی کہ رسول اللہ کی زیارت سب سے افضل زیارت ہے، امیر المومنین کی زیارت افضل زیارت ہے، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی زیارت افضل زیارت ہے، اسی طرح دیگر ائمہ اطہار. لیکن اگر ہم منابع دین میں دیکھیں، روایات اور احادیث معصومین علیہم السلام میں دیکھیں تو زیارت امام حسین ایک الگ باب ہے، معمول کی زیارات کا حصہ نہیں ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، مقام، یہ الگ اہمیت کے ساتھ بیان ہوا ہے. مبلغین نے اس کو مخلوط کر دیا ہے، عام زیارات کے ساتھ اس کو جوڑ کر ایک عمومی زیارت کے طور پر اس کو ثواب والی زیارت میں اس کو منتقل کر دیا ہے. باقی جو زیارات ہیں جیسے زیارت روضہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجر و ثواب کے لیے اور بہت فضیلت ہے، اس کی حقیقت میں فضیلت ہے. رسول اللہ کا اپنا بھی فرمانا ہے کہ جو میری روزے کی، میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا اس کے لیے اللہ نے بہت عظیم مقام ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اجر و ثواب کی زیارت ہے اور دیگر معصومین کی. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت حج کی مانند ہے، حج کے وزان پر ہے، حج کا متبادل نہیں ہے، حج کا تکملہ ہے، حج کی تکمیل ہے، حج کا تتمہ ہے. یعنی وہ عمل جو حج میں علامتی طور پر ہوتا ہے وہ کربلا میں حقیقی طور پر ہوتا ہے. جس طرح حج نقش قدم ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے خاندان کا، کربلا نقش قدم ہے امام حسین اور آپ کے خاندان کا. اور وہاں قدم، وہاں فرد 3 تھے اور قدم 3 تھے، یہاں پر فرد 72 ہیں اور قدم 72 ہیں. اور ہر کردار حقیقی ہے، علامتی نہیں ہے. ہر کردار حقیقت میں اس منزل سے گزرا جس سے حضرت ابراہیم کو روک دیا گیا، وہاں تک نہیں جانے دیا گیا. لیکن کربلا میں یہ سب کردار اپنے اس آخری منزل، آخری حد تک پہنچائے گئے ہیں. اس لیے حج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، چونکہ روایات زیارت امام حسین میں دیکھیں تو ایک دن جو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے زیارت کا، یوم عرفہ ہے. کچھ دیندار اور کچھ علماء اس قسم کی روایات میں جب آتے ہیں تو ان کا ذہن تردید کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں لگتی. یہ تو حج کے مقابلے میں، حج کے دن لوگوں کو 9 ذی الحجہ روز عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ مکہ میں اور میدان عرفات میں حاضر ہونے کا دن ہے، تو کربلا میں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس کو خصوصاً جب مخالفین، معاندین جب شبہات کرتے ہیں نامعقول قسم کے، اور کمزور شیعہ، کمزور مومن جو ان کا جواب نہیں دے سکتے، وہ عموماً تردید کر دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. کیا ہے یہ کام باز نے، متدین لوگوں نے اور علماء نے، کہ یہ روایات جن میں عرفہ کے دن زیارت سید الشہداء کی فضیلت ہے، انہیں کوشش کی ہے کہ کسی طرح ضعیف قرار دیں. عزیزان، یہ روایات در حقیقت روح حج بیان کرنے کے لیے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے حج سے ہی قیام شروع کیا، اور اس کے اندر بہت نکتہ ہے بڑا. حج موقع ہے قیام کا. حج سے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف بھی حج سے اپنے قیام کا آغاز کریں گے، مکہ سے، کعبہ سے
اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کعبہ سے اور مکہ سے اپنے قیام کا آغاز کیا ہے۔ حج اگر انسان حقیقت حج کو نہ سمجھے تو ایک رسم بن جاتی ہے جیسا کہ ہے، اور کربلا بھی رسم بن جاتی ہے جیسا کہ بنی ہوئی ہے۔ نسلوں کے اندر کربلا ایک رسم سوگ اور غم کے طور پر، جس طرح حج ایک رسم اور محض ایک ظاہری عبادت کے طور پر بجا لایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی حج کے بعد اس کے اندر وہ صفات ابراہیمی، وہ نقش ابراہیمی، وہ طرز ابراہیمی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ حج کیے ہوئے ہیں، اکثریت مومنین کی حج کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کچھ ایسے صاحبان توفیق ہیں جو حج کے ساتھ زیارات سے بھی مشرف ہو آتے ہیں، حج و زیارت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور ہے بھی حقیقتاً۔ لیکن ان دونوں کی زندگیوں میں، زائرین کی زندگیوں میں طرز حسینی مشاہدہ کریں اور حاجیوں کی زندگی میں طرز ابراہیمی دیکھیں، دور دور تک اس کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا، چونکہ اجر کے لیے اور ثواب کے لیے، اجرت کے لیے جاتے ہیں۔ حج پر نہیں جاتے ابراہیمی مشق کرنے کے لیے، زیارت پر بھی نہیں جاتے حسینی مشق کرنے کے لیے، ثواب کے لیے جاتے ہیں، اجر کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایسا کثرت سے ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب قیام فرمایا، اس قیام کے دوران کتنے لوگوں تک کو ثواب پہنچایا جو امام کے ساتھ نہیں آئے۔ امام سے التماس دعا کی اور امام نے ان کے لیے دعا کی، یا امام سے انہوں نے کوئی مشورہ مانگا اور امام نے انہیں بہت خوبصورت مشورہ دیا، اور انہیں اس طرح دنیاوی اور اخروی اجر تک پہنچا دیا۔ اجر لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن مومن امام حسین کے ساتھ چل کر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ حاجی کیوں بے بہرا ہوتا ہے روح ابراہیمی سے، اور زائر اور عزادار حسین کیوں بے بہرا ہوتا ہے عملی زندگی میں حسینی کردار سے اور حسینی سیرت سے؟ اس لیے کہ دونوں رسم بجا لاتے ہیں، رسم حج اور رسم عزا، رسم زیارت بجا لاتے ہیں۔ رسم سے انسان کو فقط ایک احساسات کو تسکین ملتی ہے۔ یہ بارہا رسومات کیوں مقبول ہوتی ہیں؟ رسومات میں انسانوں کو کیا ملتا ہے؟ اتنا خرچہ بھی کرتے ہیں اور وقت بھی دیتے ہیں، دلچسپی بھی لیتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں رسومات کے لیے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے رسومات کا؟ دنیاوی و اخروی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسومات کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات ہیں اور احساسات، ان احساسات کو رسومات تسکین دیتی ہیں، اور یہ انسان کی نفسیاتی ایک کیفیت ہے کہ جو چیز انسان کے جذبات اور انسان کے احساسات کو تسکین دے، انسان اس سے پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ مثلا روتے ہوئے بچے کے سر پہ آپ ہاتھ پھیریں، اس کو تھوڑا سا لاڈ کریں، پیار کریں، تو وہ فوراً چپ ہو جاتا ہے اور آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو دنیا کے لیے کچھ دیا، پیسے دیے نہیں دیے، کھانا دیا، کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے صرف شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا ہے، اس کے مجروح احساسات کو تسکین دے دی ہے آپ نے، فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا، اس کی دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح رسومات کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی بھی دنیاوی یا دینی رسم بجا لاتا ہے، اس رسم کے بعد انسان کے اندر ایک احساساتی تسکین پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ خوب حج اور زیارت اور عزاداری دونوں میں تسکین احساسات کی حد تک حاجی اور زائر و عزادار دونوں آئے ہیں، تسکین احساسات سے آگے نہیں بڑھے۔ آگے طرز ابراہیمی، کردار ابراہیمی، سیرت ابراہیمی، نقش ابراہیمی اپنی زندگیوں میں اتارا نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجی تو آپ بتائیں، میری غلط فہمی دور کریں، میں خود اس کی زیارت کے لیے جاؤں، دنیا کو بھی کہوں کہ
کعبہ جانے سے پہلے اس حاجی کی زیارت کر کے جاؤ کہ جب سے حج کر کے آیا ہے اس کی زندگی ابراہیمی زندگی بن گئی ہے، اس کی زندگی میں کردار ابراہیمی آ گیا ہے، واقعاً کعبہ کی طرح اس کی زیارت کا اجر ہوگا۔ اور بتائیں ایسا حاجی اگر کہیں کسی ملک میں، پاکستان میں یا غیر پاکستان میں ہے، حج کر کے آنے کے بعد ابراہیمی بن گیا ہو، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی ہے، اور طواف وہ راستہ جو ابراہیم نے کعبہ کے گرد طے کیا تھا اس نے بھی وہی 7 چکر لگائے ہیں، اور حاجر کے نقش قدم پر بھی چلا ہے، 7 دوڑیں صفا و مروہ کی لگائی ہیں، پھر ابراہیم کے طریقے پر شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، پھر جانور ذبح کیا ہے، سر منڈوایا ہے، یہ سارے کام کر کے آیا ہے۔ اب زندگی میں آ کر دیکھیں اس کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے، کیا ابراہیمی رنگ اس کی زندگی میں آیا ہے؟ آیا واپس آ کر حج سے شرک سے بیزار ہو گیا ہے؟ اپنے آزر چچا سے یا آزر باپ سے بیزار ہو گیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر مشرک کو اس نے کچھ کہا ہے، اس سے دوری اختیار کی ہے؟ اپنے محلے میں اور اپنے شہر میں بت قدہ ویران کیا ہے؟ کوئی بت توڑا ہے، کوئی بت شکنی کی ہے، کسی شرک کے مظہر کو مسمار کیا ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پھر یہ حج کر کے تو نہیں آیا جیسا امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زہری کو کہا تھا اور شبلی کو کہا تھا کہ ما حجاجتا، تو نے حج نہیں کیا۔ جب امام نے اسے پوچھا احرام باندھا تو کہنے لگا باندھا ہے۔ لبیک کہی، کہا لبیک کہاں ہے؟ کہا پھر طواف کیا، کہا طواف بھی کیا ہے۔ سعی کی صفا مروہ میں، کہنے لگا میں نے سعی بھی کی ہے۔ ہر عمل جو امام پوچھتے گئے تو جواب ہاں میں اور مثبت دیتا گیا کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر امام نے جب فرمایا کہ جب تو احرام باندھ رہا تھا تو یہ نیت کی تھی کہ میں لباس معصیت اتار کے، لباس شرک اتار کے لباس توحید اور لباس اطاعت زیب تن کر رہا ہوں، یہ نیت کی ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ نیت تو نہیں کی، میں نے صرف قمیض اتاری، تولیہ لپیٹ لیا، صرف اتنا کام کیا۔ امام نے فرمایا ما حجاجتا، حج نہیں ہوا تیرا، جب تیرے اندر وہ ساری چیزیں آئی ہی نہیں ہیں۔ جس طرح ابراہیم نے اس طرح سے لباس اطاعت زیب تن کیا اور حرم خدا میں قدم رکھا کہ پھر ابراہیم نے ایک قدم پر بھی فرمان خدا کو نظر انداز نہیں کیا۔ حاجی کتنے فرمان روزانہ پائمال کرتا ہے اللہ کے، اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنی قوم میں، اپنے ملک میں، ہر روز سینکڑوں فرمان اللہ کے پائمال کر کے پھر حاجی بنتا ہے۔ عزادار امام حسین اور زائر امام حسین، یہ کیا رنگ اس کے اندر حسینی آیا ہے؟ کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کا کوئی رنگ، کوئی سیرت، کوئی چیز اپنی زندگی میں آنے دی ہے؟ تبدیلی آئی ہے اس کے اندر عزاداری کے بعد، عشرہ محرم گزرنے کے بعد اور ماہ محرم گزرنے کے بعد اور پھر زیارت سید الشہداء سے مشرف ہونے کے بعد؟ صرف رسم بجا لائی ہے تسکین جذبات و تسکین احساسات کے لیے، اپنی زندگی میں حسینیت کو اور حسین کو نہیں آنے دیا۔ آپ کے زمانے میں کیا وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جن پر امام حسین علیہ السلام کو رنج تھا، احتجاج تھا، اعتراض تھا؟ ان میں سے کس چیز پر ہمیں عزادار کو اعتراض ہے؟ کیا یزیدیت ختم ہو گئی کربلا میں، پھر اس کے بعد یزیدیت نہیں آئی؟ آج کی یزیدیت کہیں زیادہ طاقتور ہے اس یزید سے جس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ زائر و عزادار اس کی زندگی میں، اس کے انداز زندگی میں، سیرت زندگی میں، کیا امام حسین علیہ السلام کی طرح ایک دن بھی گزارا ہے ہم نے؟ ایک دن پوری عمر میں، 60 سال کی عمر میں ایک دن حسین ابن علی کی طرح گزارا ہو ہم نے؟
بھلے رسومات انجام دی ہیں، تسکین حاصل کی ہے۔ یہ اسوات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اسوہ حضرت ابراہیم و اسوہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تقویٰ کا عملی نمونہ ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اس سے ہٹ کر تقویٰ ایک تخیل ہے۔ اگر ابراہیمی انداز نہیں پیدا ہوا، ابراہیمی نگاہ پیدا نہیں ہوئی، توہم ہے تدین کا، دین نہیں ہے۔ اگر حسینی انداز و حسینی طرز ہماری زندگی کی نہیں بنی، توہم ہے تدین کا، دین سے باہر ہیں۔ دین سے باہر بیٹھ کر ہمدردی رکھتے ہیں، جس طرح کربلا سے باہر بیٹھ کر اظہار ہمدردی بہت سو نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ جب ان تک خبر پہنچی تو دکھ کیا، روئے، عزا کی، لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ کوفہ میں ایسے بہت سارے تھے، جب امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے تو وہاں میٹنگ کر کے، کوفہ میں شیعوں نے میٹنگ کی وہاں سلیمان ابن سرد کے گھر میں اور مختار ثقفی کے ہاں، اور خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا، اور پھر خطوط لکھے، برمار کر دی خطوط کی۔ بعض روایات میں 12,000 اور بعض میں 18,000۔ اب ممکن ہے خطوط اتنے نہ ہوں، لیکن افراد اتنے تھے جن کے دستخط تھے خطوط کے اوپر۔ امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا۔ امام نے جب رخ کیا عراق کا، کوفہ کا، اور پھر حضرت مسلم کے ساتھ جو ماجرا پیش آیا، اپنا سفیر بھیجا، وہیں پر کوفیوں کی حقیقت کھل گئی، پول کھل گیا۔ کوفیت بے نقاب ہو گئی، کوفیت عریان ہو گئی۔ کوفیت چھپی ہوئی تھی تخیلات و توہمات کے پردے میں، امام حسین نے ان کی نقاب اتار دی۔ امام حسین نے ان کو بے نقاب کر کے بتا دیا کہ یہ ظاہری تدین کے پردے میں چھپے ہوئے درندے ہیں، بے وفا ہیں، وحشی ہیں، دھوکہ باز ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں، اور رسوا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ان تک خبر آئی، کربلا تو نہیں گئے، کربلا تو دور تھا، کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور پھر ترک کر دیا۔ اسی ایک دن میں فیصلے بدل لیے، ان کو وقت ہی نہیں لگا۔ تنہا چھوڑ دیا۔ پھر ان کو خبر ملی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، کیا عکس العمل دکھایا، فقط روئے۔ پہلا گریہ کب کیا کوفیوں نے؟ جب امام حسین علیہ السلام کہ اہل بیت جب اسیر ہو کر کوفہ کے بازاروں سے گزارے جا رہے تھے، ان کے آنسو نکل آئے، پہچان لیا انہوں نے، دیکھ لیا انہوں نے، رونے لگے۔ یہ پہلا گریہ تھا کوفیوں کا امام حسین پر، جو بی بی زینب کو بہت ناگوار گزرا، بہت ناپسند آیا ان کا رونا، ان کا مکر۔ یہ رونا بھی مکاری کا رونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 3 سال تک کچھ بھی نہیں کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے، کچھ بھی نہیں، نہ مجلس کی، نہ عزاداری کی۔ 3 سال تک اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہے۔ 3 سال کے بعد انہیں توبہ کا خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا جرم کیا ہم نے، اور جرم کر کے اس کو پی گئے، اور کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ پھر یہی لیڈر شیعوں کا سلیمان ابن سرد، اس نے پھر میٹنگ بلائی اور بلا کر کہا کہ غلطی ہوئی، جرم ہوا، ہم سب سے تلافی کرتے ہیں، لشکر بناتے ہیں اور بنو امیہ کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ اور پھر تائبین کے نام سے اٹھے اور ایک ایک کر کے سارے مارے گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے چند ایک بھی نہیں پہنچے۔ یہ رسوماتی تشیع کی یہ آخر میں انجام یہ ہوتا ہے۔ عزیزان، کیا اس کے بعد کسی کوفہ سے امام حسین کی راہ پہ کوئی نکلا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر کوئی آیا ایسا
سورما میدان میں جو آ کر اپنے زمانے کے یزید کو کہے میں تیری بیعت نہیں کرتا، نہیں نظر آیا آپ کو؟ اس لیے کہ رسومات انسان کو حسینی کردار نہیں بناتی، سرمشق کی مشق کرنا حسینی کردار انسان کا بنتا ہے۔ جس طرح رسم حج ابراہیمی کردار نہیں بناتی، روح ابراہیمی کا حج کردار ابراہیمی بناتا ہے۔ امام امت امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو احیاء کرنے کی کوشش کی، حج ابراہیمی روح کے ساتھ اور عزاداری حسینی روح کے ساتھ، زینبی کردار کے ساتھ۔ اور یہ کردار جب زندہ ہوں پھر ہر نسل میں یہ عمل تکرار ہوتا ہے، اور یہی تقوی ہے۔ تقوی کا عملی نمونہ، تقوی کے صراط مستقیم پہ تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن سبل انسان کو تقوی سے دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم کیوں فقط رسومات پہ اکتفا کرتے ہیں؟ 10 دن حسین حسین کریں گے، روئیں گے، پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے اپنی معمول کی زندگی میں، اور پھر اگلے سال کے لیے امام حسین زندہ رہے تو پھر سلام، ورنہ یہی سلام آخر ہے۔ اسی طرح ابراہیمی الوداع کر کے، وداعی طواف کر کے آ جاتے ہیں، پھر زندہ رہے، اللہ نے توفیق دی دوبارہ کبھی آ کر یہ رسمیں بجا لائیں گے۔ عزیزان، یہ تقوی کے حقیقی مینار ہیں، علامتیں ہیں۔ اگر کسی نے اپنا تقوی پرکھنا ہے کہ مقام تقوی پر پہنچا ہوں یا نہیں، یہ 2 کردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمائے ہیں نمونے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو، رکھ کر ان کی کردار، ان کی زندگی، ان کے طرز کا کوئی اثر تمہاری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، شکر خدا بجا لو۔ اگر نہیں ہے تو پھر پریشان ہو، تھوڑی کوشش کرو تاکہ طرز حسینی و طرز ابراہیمی تمہاری زندگیوں کے اندر پیدا ہو۔